بنائے پاکستان, آؤ مل کے بنائے پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by آؤ مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے UN SDGs 2030, اس کے 17 گولز ہیں, 169 ٹارگیٹس ہیں, 231 انڈیکیٹرز ہیں. ہم بات کریں گے, ہم ایسا ڈاکٹر شیرین ہیں, ہم ان سے السلام علیکم ڈاکٹر شیرین, اپنا تعارف کرائیں پلیز. شیرین شاہ, آئی ایم ان سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور میرا تجربہ ہے 15 ایئرس کا, اور میں ہمیشہ سوچی تھی کہ پاکستان کی ترقی کس طرح سے ممکن ہے. سو ناؤ آئی ہیو کم ود دس آئیڈیا کہ ہم SDGs اگر جان لیں, SDGs کے بارے میں اگر جان لیں گے تو ہم دوسرے ممالک سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو واٹ ایکچولی از SDG اسٹریٹجیکل. اچھا, ہم اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, پہلے ہم سب سے تعارف لیں گے, اس کے بعد ہم سوال شروع کریں گے. فیصل صاحب. السلام علیکم, میرا نام فیصل حسین ہے. I work for LearnTech. I'm the executive director. We work on digital learning platforms and expanding digital learning across all ages. Saleh Qasim. Assalamualaikum. I'm Saleh Qasim and working at the private firm, private organization, and I'm an educationist. So میرا تو کام ہی ایجوکیشن کا ہے. So we will talk on this. Thank you. ارشد اقبال عوام. السلام علیکم اور جشن آزادی مبارک. میرا نام ارشد عوان ہے اور آئی ایم CEO آف نینجنگ انٹرنیشنل پاکستان اینڈ آئی ایم لیونگ ان چائنا فار دا پاسٹ 17 ایئرس. ڈاکٹر صفیہ عروج. I am Dr. Safiya Uruj from Karachi University, Department of Teacher Education. عبداللہ فیروز. Assalamu alaikum. My name is Abdullah Firoz. I am son of Mr. Arshad Iqbal and I am a university student in China. I've been studying there for almost 17 years. Very good. اچھا, ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. ارشد, آپ سے بات کریں گے کہ دیکھیں SDGs گول نمبر 3. اچھا, اب گول نمبر 3 ایک ایسا سبجیکٹ ہے پاکستان کا جو غور طلب ہے. اس کے اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں, اس کے ہم جتنے بھی نمبرز ہم دیکھتے ہیں وہ تھوڑے سے کہ ان کو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہ. آپ بتائیں کہ آپ فزیکل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ؟ دیکھیں, فزیکل ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے جس کو لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر. اگر کوئی بھی شخص اگر مینٹلی اسٹرانگ ہے, ایموشنلی اسٹرانگ ہے, سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہے, تو وہ جس بھی زندگی کے شعبے میں کام کرتا ہے وہ فزیکلی وہاں پہ بیٹر پرفارمنس دے سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو مینٹلی اسٹرانگ کریں تاکہ وہ اپنے پروفیشنس میں, اپنی ڈیلی لائف میں, اپنی ایجوکیشن میں, اپنے بزنس میں وہ میکسیمم اور بیسٹ پرفارمنس دے سکیں. اچھا, اب یہی پر روک کے ہم آتے ہیں فزیکل ہیلتھ پہ. ڈاکٹر شیرین, آپ کا ظاہر فزیکل ہیلتھ سے تعلق ہے. آپ پاکستان میں سب سے پہلا سوال جو آتا ہے نا کہ ایک ڈاکٹر پہ کتنے جو پیشنٹس ہیں وہ آتے ہیں, اگر اس کا ہم کچھ موازنہ کریں. اچھا, اگر میں آپ کو بتا سکوں کہ ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو بہت زیادہ ہے. اگر ڈاکٹر بہت کم ہے, نرسز بہت کم ہے, پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, تو ہم اس کے بارے میں وی کین کم اپ وتھ سرٹن سولیوشنس. ہم ٹیلی میڈیسن اڈاپٹ کریں تاکہ ہم پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں, ان کی ہم نمائندگی کر سکیں اور ان کو ہم رہنمائی کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں آن دیئر ڈور اسٹیپ. تو دس از دا نیو ٹیکنالوجی دیٹ ہیز کم اپ وتھ, کہ اگر ہم ایک سینٹرلائز ٹیلی میڈیسن سسٹم کر دیں اور ڈاکٹرس بھلے ہی کم ہو لیکن ایک ڈاکٹر بہت زیادہ پیشنٹس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, تو مے بی دس کین ہیلپ ان آور فیوچر گولز. اچھا, اب یہ سوال جو ہم نے جو کیا نا, دیکھیے وجہ کیا ہے کہ اگر UN کے جو گول نمبر 3 ہے, ٹھیک ہے, اس کے ٹارگیٹس اور انڈیکیٹرس اگر لوگ پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو پھر وہ اپنی جو اندرونی جو صحت کے معاملات ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, گول نمبر 3 کے ساتھ گول نمبر 4 آتا ہے ایجوکیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ظاہر ماشاء اللہ بڑے عرصے سے ہیں, کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے. ایک سوال جو سب پوچھتے ہیں, سب کے پاس ہے کہ ہمارے پاس 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, ارریلیونٹ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو لوگ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں سالانہ تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں, 6 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں, نمبرز آتے ہیں. 75,000 وہ جو ICT میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں, اور ایک جو نون نمبر ہے کہ 5 سے 6% کو جاب ملتی ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ویئر از دا فالٹ لائن؟
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک جو سلیبس ہے کریکولم ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، اس میں پریکٹیکل ایجوکیشن کو نہیں ڈالا گیا ہے یا اسکلڈ ایجوکیشن. اگر یہ نہیں ہوتی ہے اور پھر بچے جب پاس آؤٹ ہو کر جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو وہ پھر ان کو وہاں پر اسپیس نہیں ملتی. اچھا دوسرے کوٹا سسٹم ہے اور چیزیں. हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान के बनाए पाकिस्तान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो और प्रोजेक्ट बाय और मिल के बनाए पाकिस्तान पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद सेटी सेंटर्स. हम बात कर रहे थे गोल नंबर 3 और हम बात करेंगे डॉक्टर शरीफ से. आप बताएं कि अफोर्डेबल हेल्थ है, एक्सेसिबल हेल्थ, तो वो पाकिस्तान में किस तरह मुमकिन है, जबकि हम देखते हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ है काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और उसकी रीच भी काफ़ी मुश्किल है. इस पर क्या कहेंगे आप? Sir, I would like to thank ARY Chairman Haji Mohammad Iqbal Saab कि he has introduced this Sehatmand Pakistan, which is accessible and affordable as well. And this is going to provide you health, all the health facilities at your doorstep. So I would like you to please engage with this Sehatmand Pakistan and get to know this and engage yourself and register yourself is Be Global Pakistan, ARY Pakistan. جس سے ہم بہتر معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں اور ایک صحت مند معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم اپنے گولز بھی اچیو کر سکیں گے جو کہ ہم نے SDG میں اچیو کرنے ہیں ان 2030 میں، جو کہ ہمارا ترقی کی طرف راہ گامزن ہو جائے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب ہم ایکسیسو ہیلتھ کی کہتے ہیں یعنی کہ ہیلتھ ایسی کہ جس میں بندہ جا کے اس کو ریچ کر سکے، تو اس کے لیے ٹیلی میڈکس کی کیا، ٹیلی میڈیسن جو ہے اس کی کیا افادیت ہے اور کتنا ہے وہ پاکستان میں؟ ٹیلی میڈیسن اب ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے، تو آئی ایم ہوپ فل کہ وی ول کوآرڈینیٹ وتھ ARY بی گلوبل وتھ صحت مند پاکستان پروگرام ایز ویل اینڈ وی کین ایکچولی سی کہ ہم ارلی وارننگ سائنس جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو 3 میجر گولز ہیں، ڈیکریز مورٹلٹی ریٹ، ہم ماں کی صحت کو زیادہ ترجیح دیں، ہم بچے کی صحت کو ترجیح دیں اور ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں. یہ تینوں جو گولز ہم نے اچیو کرنے ہیں یونیورسل، یہ ٹیلی میڈیسن سے تینوں جو گولز ہیں وہ اچیو ہو سکتے ہیں بہت بہتر طریقے سے. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارے جو عام عوام ہیں، یہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دے کہ اگر ماں کی طبیعت خراب ہے تو اس کو جلدی سے جلدی ہاسپٹل سے پہنچایا جائے. بچہ جو کہ 5 سال تک ہے ان کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو جلدی سے جلدی ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے، بجائے اس کے کویکس کے ساتھ آپ رابطہ کریں. آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیجیے اور یہ پلیز آپ دیکھ لیجیے، کنفرم کر لیجیے کہ جو ڈاکٹر آپ سمجھ رہے ہیں کیا وہ سند یافتہ ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں. ظاہر SDGs کے 17 گولز ہیں اور 18واں تقریباً کیا کہتے ہیں وہ فائنل ہو جائے گا، اسپیس فار آل. فیصلہ یہ بتائیں جو فائنینشیل اسٹیبلٹی جس کی بات کرتے ہیں ہم، یعنی اس کو اگر دیکھیں تو پھر ہم گول نمبر 8 پہ چلے جاتے ہیں، گول نمبر 9 پہ چلے جاتے ہیں. اچھا کیونکہ ہے یہ سسٹینیبل، تو اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. اور جب ہم گول نمبر 9 کی بات کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری، انوویشن، انفراسٹرکچر اور گڈ ورک اور اکنامک گروتھ جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اسٹارٹ اپس ہیں اور جو اس کے جو انکیوبیٹرز ہیں اس میں بہت زیادہ اس کا رجحان ہے. اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا پلیز. دیکھیں فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی معاشرے کو گرو کرنے کے لیے. فائنینشیل اسٹیبلٹی اسی وقت آ سکتی ہے جب ایکسیس ٹو فائنانس بہتر ہو سکے. جس طرح آپ نے مینشن کرا کہ فن ٹیکس آ رہے ہیں اور مختلف اور انسٹیٹیوشنس، گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے، بینکس بھی رول اپنا پلے کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ گراؤنڈ لیول پہ فائنینشیل سروسز نہیں پہنچائیں گے گروتھ کرنا مشکل ہے. تو گاؤں کے لیول پہ، دیہاتوں کے لیول پہ، فارمرز کے لیے، مختلف اور جو لو انکم ایریاز ہیں وہاں ایکسیس ٹو فائنانس ہونا چاہیے، ایکسیس ٹو منی. اچھا اس پہ تھوڑا سا میں روک کے بات کروں گا کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں اگر ہم جا کے ریسرچ کرتے ہیں، تھوڑی R&D کرتے ہیں، تو آئی تھنک اسٹارٹ اپ اتنے ابھی شاید کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یا یہ کیا کہتے ہیں ہم وی آر لٹل نائیو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں. دیکھیں اسٹارٹ اپس اور کوئی کسی بھی بزنس کا ایک
میجر فنکشن ہوتا ہے پروفٹ میکنگ، لیکن یہاں ہمیں جو ہے مختلف ماڈلز دیکھنے پڑیں گے گلوبلی. اگر آپ بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھیں اور اس پہ دیکھیں کہ انہوں نے ایکسیس ٹو فائنانس خاص طور پہ رورل ایریاز میں فیمیلز کی طرف جو ہے بہت جو ہے ایمفسائز کیا تھا اور ان کو بہت کامیابی ہوئی ہے. اور مائکرو فائنانس کی گروتھ بیسکلی بنگلہ دیش کا ہی سسٹینیبل ماڈل لے کر آگے بڑھا ہے اور اس میں بہت کامیابی حاصل کری. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو وی نیڈ ٹو سی the successful models globally جو success stories ہیں اور ان کو لے کر ہم implement کریں. اگر if we try to just make profitability out of it تو وہاں challenges آئیں گے، وہاں جو ہے we would not achieve our goals. اور جس طرح آپ نے mention کرا کہ most of the fintechs یا جو other bodies ہیں جنہوں نے کوشش بھی کری ہے they were not successful because they did not learn from the global best practices. اچھا، اس پہ ہم ایک بات ابھی ہم کرتے ہیں عبداللہ فیروز سے کہ، اور جس لیے آپ کو ہم نے زحمت بھی دی، تھوڑا اپنا تعارف کرائیں، پھر ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے. میرا نام ہے عبداللہ فیروز، میں چائنا میں 17 ایئر سے پڑھ رہا ہوں اور ابھی میں اپنی بیچلرز ڈگری فنش کر رہا ہوں چائنا میں ان پبلک ایڈمنسٹریشن. اس کا انشاءاللہ میرا فائنل ایئر شروع ہوئے گا اور یہ میرا ویسے اس میں میں نے کام کر رہا ہوں اور وہاں پہ میں نے فرام گریڈ 1 پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول جو چائنا میں اس طرح بلاتے ہیں، وہ میں نے سارا ان ٹوٹل چائنیز لینگویج اور وتھ چائنیز اسٹوڈنٹس میں نے ادھر کیا. اچھا، آپ کو اس لیے ہم نے آج زحمت دی، دیکھیں اس وقت پاکستان اور چائنا کے ساتھ بہت زیادہ سی پیک ہے، بہت ساری چیزیں، بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ چائنیز پاکستان بھی آتے ہیں اور بہت سارے پاکستانی چائنا بھی جاتے ہیں. اچھا، اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں انگلش تو ہم سیکھتے ہیں، بہت سی زبانیں سیکھتے ہیں، اب چائنیز سیکھنے کا بھی وقت ہے اور وہ آ گیا، لوگ سیکھ بھی رہے ہیں. اور چائنیز کو بھی انگلش سیکھنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ان کی لینگویج کی ایک پرابلم ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح برج بن سکتے ہیں چائنیز کو انگلش سکھانے میں اور پاکستانیوں کو چائنیز سکھانے میں. اچھا، اس میں میرا ایکچولی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے کیونکہ جب میں نے ہائی اسکول اینڈ کیا تھا تو پھر وہاں پہ ہمیں میری ایک تھی آلموسٹ 3 منتھس کی سمر ویکیشن. تو اس میں مجھے کچھ چائنیز نہیں پاکستانی بچے ملے تھے. دے ور لائک فرام، سب سے چھوٹا تھا 4th گریڈ کا اور سب سے بڑا تھا 6th گریڈ کا. ان کو میں نے تھوڑی بہت چائنیز لینگویج کی ایجوکیشن دینے کی کوشش کی تھی اور پھر میں نے نوٹس کیا کہ کمپیئر ٹو مائی پاکستانی کلاس میٹس ان ہائی اسکول اینڈ یونیورسٹی، وہ جو بچے تھے انہوں نے 3 منتھس میں بہت تیزی سے. اچھا، یہ مجھے بتایا آپ نے، اچھی بات کی. اگر آپ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں اور پھر چائنا کو دیکھیں، اب تو ظاہر ہے چائنا نے 70s کے بعد آنورڈ جتنی ترقی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ایسا کیا سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے جو ہم پاکستان میں اس کو فالو نہیں کر رہے یا ہمیں کرنا چاہیے؟ چائنا میں انگلش وہ پڑھاتے ہیں اور ایک ویری امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہاں پہ انگلش گریڈ 1 سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ وکیبلری اور گرامر ایک ساتھ پکڑتے ہیں اور اس کو گریڈ 1 سے وہ یونیورسٹی لیول تک چلاتے رہتے ہیں. اس لیے ایز اے سیکنڈ لینگویج چائنا میں انگلش بولنے والے چائنیز پیپل بہت زیادہ ہیں، لائک ویری مچ. کیونکہ چائنا کو ہم نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے ان یونیورسٹی پروجیکٹ میں. چائنا کو جب پتہ چل گیا کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنا ہے، ہم نے ڈومیسٹک میں نہیں بن رہنا، تو پھر انہوں نے یہ انگلش ایجوکیشن شروع کر دی اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اتنا پریپیئر کیا کہ جب ان کے پاس اگر کوئی فارنر آ جائے بات کرنے کے لیے، جیسے اگر ان کو راستے میں مل جائے یا ان کو کمپنی میں، اسکول میں یا انٹرنیشنل، ان کو اگر انٹرنیشنل کمپنیز میں جاب ڈھونڈنی ہو، اس میں اگر ان کو انگلش بولنے کی ضرورت ہو تو پھر وہ پینک نہ ہو، ان کے پاس اتنی گرامر ووکیبلری ہو کہ وہ اس کو آرام سے، آسانی سے اس کو ٹیک اوور کر لیں. اچھا، اسی پہ ہم گول نمبر 4 پہ ہی رہتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. سوال یہ بتائیں کہ ظاہر ابھی ہم نے افورڈیبل ہیلتھ کی بات کی، ایجوکیشن بھی ویری ایکسپینسو، ٹھیک ہے. ایک پبلک سیکٹر ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر میں ایجوکیشن کے لیول پہ کوشچن آتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ماشاءاللہ بہت ایکسپینسو ہے. تو آپ بتائیں کہ افورڈیبل ایجوکیشن پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو روٹ لرننگ کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے.
اور ہینڈز آن ایکٹیویٹیز، انکلوسیو کلاس رومس یہ بہت ضروری ہیں. اس طرح اس کے علاوہ بیونڈ دا کلاس روم جو لرننگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ بیونڈ دا کلاس روم بچہ سیکھتا ہے، پروجیکٹ بیس لرن کرتا ہے. اس کے علاوہ پرابلم سالونگ ہے. یہ ہماری جیسے کہ میم نے ابھی کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو، جیسا آپ نے بھی کہا تھا کہ ان بچوں کو جابس نہیں ملتی جب تک ہم ان کو پرابلم بیس اور پرابلم کرٹیکل تھنکنگ جب نہیں ہوگی تو بچہ کس طرح آگے بڑھے گا. اچھا ابھی آپ نے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی، اس کے ساتھ ایک اور لفظ جو جڑا ہوا ہے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اب ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بہت سارے بز ورڈز ہیں. اس میں بلاک چین اس کے اندر ہے، اس میں آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگس ہے، اس کے ساتھ اے آئی جو سب سے آئی تھنک موسٹ کامن بز ورڈ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ کے اپنے اداروں میں جہاں جہاں آپ نے تجربہ کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اے آئی یا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی کچھ وہاں پہ ہے؟ بالکل، ڈیجیٹل لٹریسی اٹس ویری امپورٹنٹ اور اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. جیسے کہ ہم پرائیویٹ اداروں میں تو ہو ہی رہی یہ چیزیں، لیکن گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی اس کو اگر ہم جب تک انٹیگریٹ نہیں کریں گے ڈیجیٹل لٹریسی کو، آج کل بس آپ دیکھیں اگر جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ کروم بک سے پڑھا رہے ہیں، پیپر فری. ہمیں پاکستان کو پیپر فری کرنا چاہیے اور ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے ایجوکیشن کو. بچے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب تک ان کو وہ ایکسپوجر نہیں ملے گا، انٹریکٹیو لرننگ نہیں ملے گی، جب تو وہ انٹریکٹیو جو لرننگ ملے گی بچہ آٹومیٹکلی انوالو ہوگا. اور وہ اسکلس بچے کہہ رہے ہیں ہم پیپر میں لکھ کر کیا کریں گے، ہم کاپیز میں لکھ کر کیا کریں گے. تو جب تک اس کو ہم اسکل ڈیولپ نہیں کریں گے بچوں کے اندر اور ڈیجیٹل اسکلس سکھائیں گے، آٹومیٹیکلی جب وہ فیوچر میں اور پروفیشن ڈیولپمنٹ ان کی ہوگی تو آٹومیٹکلی جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو ان کو آٹومیٹکلی یہ چیزیں آئیں گی. اچھا، اس میں اب اور ان کو لیا جائے ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی انہوں نے ڈیجیٹل کی بات کی، ہمارے یہاں ویسے ہی اربن اور رورل ڈیوائڈ ہے 80 اور 20%. اب ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم کم کر سکتے ہیں، اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ہم کس طرح پہنچا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو؟ ابھی تو کچھ وہاں پر پہنچی بھی ہے، جیسے وہاں پر ویمن جو ہیں وہ ٹرین ہو کر اپنے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے رورل ایریاز میں وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، کوئی ہمارے یہاں دستکاری ہوتی، ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ڈیجیٹل وے کو یوز کر کے یا ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کر کے وہاں سے وہ اس کی پبلسٹی کرتی ہیں اور پھر وہ ان کا سیل آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ ہو بھی رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم ان کو تھوڑا سا مطلب ورک شاپ سے اور اس طرح سے یا میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. اچھا، اس میں اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی اور آپ کو UN کے SDGs، تو اس کی امپورٹنس آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اور میں چاہوں گا آپ بھی جواب دیں اور ڈاکٹر شرین آپ بھی جواب دیجیے گا، اس کی امپورٹنس کتنی ہے؟ دیکھیں، ابھی جیسے فیصل صاحب نے بات کی تھی فائنینشیل اسٹیبلٹی کی، عبداللہ نے بات کی ایجوکیشن لینگویج کی امپورٹنس کی، سارہ نے اور ڈاکٹر صفیہ نے بات کی کہ ایجوکیشن کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ایک وہ ایشو ہے جو کہ انٹر ریلیٹڈ ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. اگر ہم نے، جیسے ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے صحت مند پاکستان، میرے نزدیک صحت مند پاکستان ہی کامیاب پاکستان ہے، اور اگر اس کے اندر ایجوکیشن اور فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو بہت سارے ایسے مینٹل ایشوز ہیں جو کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں سوسائٹی میں، وہ ان کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، وہ پازیٹیو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. ابھی عبداللہ نے ایک بات کی تھی کہ ایجوکیشن چائنا میں لینگویج سیکنڈ لینگویج ہو گئی ہے. ابھی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے ایجوکیشن کہ ہم نے شروع سے کتاب کے بک اسٹڈی کرنی ہے، کلاس روم اسٹڈی کرنی ہے. سارے نے بتایا کہ ہمیں پیپر لیس جانا ہے. جیسے وہاں پہ انہوں نے انگلش شروع کی، بزنس انگلش، ہم یہاں شروع کر سکتے ہیں چائنیز بزنس انگلش، تاکہ لوگ جو وہاں پہ ٹریڈ کر رہے ہیں 95% ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے، جو کہ ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. اسمال ٹریڈرز ہیں وہ بیسک چائنیز سے کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہیلتھ ایشوز ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر یہ جو برڈنس کم کر دیں، جو ان کے مینٹل پرابلمس ہیں، جو کہ ان کے فیملی ایشوز کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں. اچھا، اب یہی ہم آپ سے شرین آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ UN SDGs ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اسپیشلی گول نمبر 3 جو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ سر، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اب ARY بھی گلوبل نے اتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے کہ ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار ہو.
मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल हम लोग 144 नंबर पे हैं, बट आई एम होपफुल कि ARY बी ग्लोबल की वसीले से और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ARY डिजिटल के हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हम टीम बना के हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले कुछ सालों में टॉप 10 में लाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें ये जो 3 इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सेहतमंद पाकिस्तान, ARY बी ग्लोबल और एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, यही हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें तरक्की याफ्ता कौमों के बीच में शुमार करेंगे। तो आई एम होपफुल आप लोग आवाम हमारा साथ दीजिए, इसमें हम रजिस्टर करवाइए ख़ुद को, और कोई भी आपको इशू है, कोई भी आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, गेट रजिस्टर्ड, राइट डाउन ईमेल टू अस सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा फैसल वेरी क्विकली कि LMS का लफ्ज़ बड़ा कॉमन है और जो हम जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो LMS ही पे बेस करता है। तो LMS की इम्पोर्टेंस और LMS है क्या? देखिए, अब वर्ल्ड जो है ना डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। आपने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देखा है। इसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम आपका डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मनी ख़त्म हो रहा है, बिटकॉइंस की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह लर्निंग को हम डिजिटाइज करना अगर चाहें तो वो LMS के थ्रू होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स वेरी सिंपल लेकिन इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे से वापस आके हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये एक स्टूडेंट जो है जो यहाँ से कोसों दूर है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है या इतनी कम टेक्नोलॉजी है, वो इसको कैसे यूज़ कर सकता है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इसकी हो हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, अ प्रोजेक्ट बाय और मिलके बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARY बी ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। हम बात कर रहे थे LMS की। हम थोड़ा सा बताइएगा कि LMS का तो कॉन्सेप्ट क्या है और अब जब से कोविड के बाद से LMS बहुत क्या कहते हैं पॉपुलर भी हो गया और आम भी हो गया, इस पर बताइएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया जिन्ना साहब, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। जैसे सर भी बात कर रहे थे पहले कि दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है और हम फाइनेंस में, हम हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर और इसी तरह एजुकेशन में भी जब हम कोविड से होकर गुजरे, वी रियलाइज़ द फैक्ट कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैप कि हमें एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी डिजिटाइजेशन लेकर आनी चाहिए, सो दैट इफ़ वी हैव एनी इश्यूज़ ऑफ दिस काइंड लेटर ऑन इन दिस लाइफ तो हम उसको केटर कर सकें। और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी हो गया बिकॉज़ पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी हम देखते हैं, रूरल और अर्बन डिवाइड है, बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। सो ऑल दीज सिनारियोज मेक अप अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर LMS। तो उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो स्टूडेंट है वो किसी भी एज का हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अपने घर बैठकर वो बड़ी आसानी से इन तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकता है। थैंक यू लखानी साहब। अच्छा हिलाल, थोड़ा अपना तारुफ कराएं, फिर आपसे कुछ सवाल हम करेंगे। बेसिकली आई एम इंजीनियर ग्रेजुएट फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। पिछले 7 सालों से मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिक्स में ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट्स और टेक्निकल साइड पे ज़्यादा हूँ और अब मैं ट्रेनिंग्स पे, एजुकेशन पे खास काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को रियलाइजेशन और वो गलतियाँ बताई जाएँ जो हम कर चुके हैं वो ना करें। खुदारा वक्त बहुत कीमती है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने भी अच्छी बात की, वक्त बहुत कीमती है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ज़ाहिर ये UN के ये 17 गोल्स हैं, ठीक है, इन गोल से एक चीज़ तो वाज़े हो रही है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। आप किस तरह देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है या आप समझते हैं कि ये तो बहुत क्लियर ऑलरेडी हैं? सर सबसे आसान सा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, पुट SDG ग्लासेस। कोई भी आप काम कर रहे हैं, वेदर यू आर इंगेज विद एकेडमिक्स, वेदर यू आर इंगेज विद इंडस्ट्रीज़, कहीं भी आप कनेक्टेड हैं, आप एक चश्मा SDG का पहन लें, आपको सॉल्यूशंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। SDG जो पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। हमारा मसला ये, हम प्रॉब्लम को सोचते हैं, हम सॉल्यूशन जहन में नहीं रखते। आप कहीं भी, आप किसी गोल को आप कनेक्ट करें। और मैं एक बात छोटी सी कर दूं, हम इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, 98% मुस्लिम्स यहाँ पे हैं, जहाँ एक मज़हब का अच्छा इन्फ्लुएंस है। वाई डोंट वी कनेक्ट SDGs विद मज़हब के यार ये सफाई, ये जेंडर, ये सारी चीज़ें अगर हम अपने अंदर उतार लें, अपने बिहेवियर में ले आएँ, इट्स ऑल अबाउट SDGs। बहुत ज़बरदस्त बात किया आपने।
اچھا ذیشان ہم آپ کے پاس آتے ہیں, تھوڑا اپنا تعارف کرائیں, پھر ایک سوال ہم آپ سے بھی کرتے ہیں. Thank you very much, Jinnah Sahab, for inviting here. And my name is Zishan Javed. I'm working in Fakhri Group of companies looking after Middle East and Pakistan. And we are serving Pakistan. اچھا اب مجھے تھوڑا سا ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے گول نمبر 7 اور گول نمبر 13 بہت قریب ہے آپ کے دل سے, تو بتائیں کہ 7 کا اسکوپ پاکستان میں کیسا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 7 اور 13 جو اس سے پروٹینڈ کرتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, اور کیا اس کی نالج جو ہے ان کو فائنل ایئر پروجیکٹ میں مدد کر سکتی ہے؟ سوال بہت کہنا چاہیے کہ بھاری سوال ہے, اور بات درست ہے. اس وقت اگر ہم پاکستان کی پرابلمس کو دیکھیں تو 45,000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس, لیکن ہم ٹرانسمیشن 29 سے 30,000 کی الیکٹریسٹی کر سکتے ہیں. باقی الیکٹریسٹی, اور یہ ہم کر رہے ہیں پیک سمر میں. اگر پیک سمر میں ہمارے پاس اس کا مطلب ہے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہم ٹرانسمیشن لائنز کو اگر امپروو کریں, اپنی پاور جنریشن کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن لائنز کو آپٹیمائز کریں, تو اسٹوڈنٹس کے پاس بہت زیادہ لرننگ کے اویئرنیس ہے. اور جس طرح ٹیکنالوجیکل ٹرینڈس جو اب ہم چینج ہو رہے ہیں, جو اب سیٹلائٹ سے الیکٹریسٹی تھرو لیزر اور بیم آئے گی, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا آپ نے سیٹلائٹ کی بات کی تو ہم فرا اپنا تعارف کرائیں, پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. فاطمہ پلیز. جی مائی نیم از فاطمہ بٹ, اور میں وزٹنگ لیکچرر ہوں یونیورسٹی آف کراچی میں, ISST ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہی ہوں. اچھا میں اسپیس فیدرس میں. اب یہ بتائیں کہ جو گول نمبر 18 کو کہ ابھی اس کو UN نے اڈاپٹ تو نہیں کیا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی اڈاپٹ کرے گی, تو آپ یہ جو اسپیس فار آل آن ارتھ اینڈ بیونڈ, یہ کانسیپٹ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, اس کو گول بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو گول بنانے کا مقصد ہمارے پاس سب سے بڑا یہ ہے کہ باقی کے جتنے بھی SDGs اس وقت موجود ہیں, 17 SDGs ہیں, ان کا جو فوکس ہے وہ مین ارتھ پہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو گول نمبر 18 ہوگا ان نیئر فیوچر, اسپیس فار آل, وہ ان سب کو کمپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کہ لائک اسپیس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہو گئی, ہماری ایگریکلچر والا پارٹ ہو گیا, پھر ہماری ڈفرینٹ لائک ایجوکیشن کے سائڈ پہ آپ چلی جائیں, تو ان سب میں گلوبل ہماری کنیکٹیوٹی ہے, ان سب میں ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہی ہیلپ کر رہی ہے, اور کافی جگہوں پہ سیٹلائٹ ڈیٹا سے ہم کام کر رہے ہیں. تو ان سب میں ارتھ کے جو پرابلمس ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے گول نمبر 18 از ویری امپورٹنٹ. گڈ. اچھا ہم بات کرتے ہیں, سارہ خان اپنا تعارف کرائیں پلیز. السلام علیکم جناح صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کی مہربانی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دس شو. آئی ایم انجینئر سارہ خان, اینڈ میری اپنی انجینئرنگ کنسلٹیشن فرم ہے بائی دا نیم ایکویناکس انڈسٹریل سالیوشنس. جی سر. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ظاہر ہم سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, پائیدار چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا ظاہر ایک سبجیکٹ یہ بھی ہے کہ چیزیں جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ ایک رسپانسبل کنزمپشن ہو. تو رسپانسبل کنزمپشن کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کی ضرورت کہاں کہاں ہمیں پڑتی ہے؟ اچھا, رسپانسبل کنزمپشن جو ہے نا, آئی تھنک دس از اے رسپانسبلٹی آف ایوری انڈیویژول. یہاں پر ہر انفرادی طور پہ ہر کسی کو یہ کام کرنا چاہیے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈسٹری, لیٹس ٹاک اباؤٹ کمرشل اینڈ ڈومیسٹک اینٹیز. تو کمرشل اور ڈومیسٹک اینٹیز میں اس طرح سے ہے کہ یوٹیلیٹی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. پروڈکشن مینوفیکچرنگ از ایٹ دا کاسٹ آف ہاؤ مچ یوٹیلیٹی an industry is consuming to make whatever product that they are making. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کمرشل اینٹیز میں جو بجلی کا ضیاع ہے یا اسی طرح پانی کا استعمال ہے زیادہ, اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس سے دو فائدے آپ کے ہوں گے, نہ صرف آپ کی کاسٹ بچے گی, آپ جو ہیں اس یوٹیلیٹی کو بھی سیو کر رہے ہوں گے, وہ ریسورس کسی اور جگہ پہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے, کہیں اور ری چینل کیا جا سکتا ہے. تو دس از the reason why I say it's an individual responsibility. یہ بتائیں کہ ابھی سوال میں نے کچھ اور کرنا تھا, لیکن یہ ذہن میں آیا آپ سے پوچھوں کہ جو ARY کا جو سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو جو ہے, ٹھیک ہے, ہم تو سسٹینیبل گولز کی بات کر رہے ہیں, لیکن ARY میں سسٹینیبل پاکستان میں پورے پاکستان کو سسٹینیبل بنانا ہے. تو اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر افورڈیبل, جیسے ہم نے کہا کہ جو ہیلتھ ہے اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے, اور پھر آف کورس جو فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس تینوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟
سر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دس انیشیٹو ان اٹ سیلف از اے ویری بگ اسٹیپ ٹورڈز امپروومنٹ ٹورڈز بیٹرمنٹ فار دا پیپل آف دا کنٹری. دے ریئلی نیڈ اٹ. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہاں پر جو آپ کے اس پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھا ہے, اس نے بات کری ہے, ایوری ون از ڈوئنگ سم تھنگ. وی آل آر ڈوئنگ سم تھنگ. بٹ دا تھنگ از دیٹ ایک پلیٹ فارم جب آپ کو مل جائے اور وہاں آ کر آپ کی وائس کو جو ہے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. اٹس نیشنل ٹی وی, یو نو یو آر سٹنگ اوور ہیئر, پیپل آر واچنگ یو اینڈ دے آر لرننگ فرام یو. آپ نے اچھی بات کی, اور میں اب ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا کہ پیس, جسٹس, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس, ٹھیک ہے, گول نمبر 16 کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی جتنا بھی انہوں نے بتایا کہ آواز پہنچانی چاہیے, آواز جانی چاہیے, تو آواز کے لیے ظاہر ہے جب تک پیس ہو, جسٹس ہو اور اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس ہو, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ وکیل بھی ہیں ماشاء اللہ, تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس میں؟ اصل میں جنید صاحب, پہلے آپ کے اس سوال پر آنے سے پہلے میں انجینئر صاحب کی بات کو کامنٹ کروں گا, کمپلیمنٹ کروں گا کہ انہوں نے بات کی کہ ہمیں پاکستان میں 98% جو پاپولیشن ہے مسلمس کی ہے, تو اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. جو میڈم سارا نے بھی بات کی کہ ہم اپنی اپنی کیپیسٹیز میں تو کام کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ ساری انرجیز چینلائز ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو ہے از ون آف دی تھنگس, اور اس سے اوور آل ایس ڈی جیز کی جو رینکنگ ہے ہماری, مس نے بھی بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, وہ اوور آل انشاءاللہ امپروو ہوگی. کمنگ ٹو واٹ یو ور آسکنگ کہ ایس ڈی 16, اوبویسلی ادارے جو ہے وہ لوگوں سے مل کر ہی بنتے ہیں, اور جب لوگ ایک پرسیپشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, تو اس پرسیپشن کے ساتھ کانشیس لیول پر, کوگنیٹو لیول پر ورکنگ کرتے ہیں, تو اس سے بہتری کی گنجائش بنتی ہے. اوبویسلی امپروومنٹس ایسے نہیں آتی. اوبویسلی آپ نے مجھے انوائٹ کیا, تھینک یو ویری مچ. آئی گریجویٹڈ ان دس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فرام ملان. آئی ہیو لرن فرام فرسٹ ہینڈ فرام آل دوز پیپل وہ پارٹ آف دا پالیسی میکنگ. تو ان کی جو پرسیپشن ہے کہ انہوں نے اس سسٹینیبلٹی کو اپنی ہیبٹ کا حصہ بنایا, اور لرننگ جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم سیکھیں, راٹ لرننگ کریں اور بس اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اٹس میکنگ ہیبٹ. تو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز یا پیس یا جسٹس, یہ ہیبٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف اداروں کا کام نہیں, ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ ہم سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی غلط ہوتا ہوا دیکھیں, ظلم ہوتا ہوا دیکھیں, کوئی برائی دیکھیں, تو اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں, زبان سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہی ہماری تعلیمات ہیں, یہی ہماری ویلیوز ہیں, اور اسی کی انٹیگریشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک بہتر پراسپر پاکستان کی طرف, سسٹینیبل پاکستان کی طرف انشاءاللہ بڑھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا, اور میں ذیشان سے بھی کہوں گا کامنٹ کریں. دیکھیں, ہم یہ کورس لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 17 گولز ہیں, 169 ٹارگیٹس ہیں, 231 انڈیکیٹرز ہیں, اور جو ایچ ای سی نے جو پابند کیا ہے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کو کہ ان کی جو ڈگری جو ہے اس کے فائنل کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ایس ڈی جیز کو شامل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے اب یہ ایک طرح سے کمپلسری ہو گیا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں. دوسری بات امپورٹنٹ کہ 2030 کے بعد ہم نے مکمل کرنا ہے, 1 جنوری 2031 سے یہ دنیا کا چارٹر ہوگا. وہ جو ون ورلڈ کا جو نعرہ کبھی لگا تھا, تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وہ جنہوں نے گول اچیو کیا ہے, دوسرے وہ جنہوں نے گول اچیو نہیں کیا ہے. تو ذیشان یہ بتائیں کہ اگر ظاہر ایسا ہونے تو جا ہی رہا ہے, اور پاکستان کی اس وقت پوزیشن اگر ہم 2024 کو دیکھیں تو 137 ہمارا کیا کہتے ہیں اس وقت رینک ہے آؤٹ آف 167. تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ گول بچوں کو پڑھنا کتنا ضروری ہے, اور وہ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ذیشان, پھر میں چاہوں گا آپ کی طرف. بالکل جنید صاحب, آپ کے سوال میں تھوڑی سی ویلیو ایڈ کروں گا. اس وقت یو کے کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام آکسفورڈ انسائٹس ہے. انہوں نے ایک ریسرچ کی 188 کنٹریز کی کہ ان کی اے آئی کے گورنمنٹ کے انیشیٹوز کیا ہیں, اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ 188 میں ہم 106 نمبر پر ہیں سیف زون پہ. ہمارا پڑوسی ملک وہ 43 پر ہے, چائنا 23 پہ ہے, یو اے ای 13ویں نمبر پہ, 12ویں نمبر پر جاپان. آپ کہیں گے پہلے 1 2 3 کون؟ تو امریکہ اور یہ دوسرے نمبر پہ. اچھا, آپ اس کو سوچیے گا, ہم جائیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف,
डॉक्टर साहब ये बताएं कि एसडीजी की तालीम जो है आप कितना ज़रूरी समझते हैं? आप भी एकेडमिया में हैं, वहाँ पे बता रहे हैं, आप कितना समझते हैं? वेरी क्विकली मुझे पे बताइएगा प्लीज़। मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि मैं पिछले तकरीबन 3-4 साल से यूनिवर्सिटी सेक्टर के अंदर शामिल हुआ हूँ। पहले मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो और फिर अब बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में हूँ। तो हमने यहाँ का लर्निंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर के साथ जो है वो बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और फैकल्टी ट्रेनिंग एसडीजीज़ पे शुरू करा दी हैं। और तो पर्पज़ वाज कि अब हर स्टूडेंट को अपना एफआईपी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बैचलर्स में, मास्टर्स में, पीएचडी में उसको एसडीजी अलाइन करना है। इवन हमारे कोर्सेज भी अलाइंड है। बट द प्रॉब्लम है जो गैप में आपके तवज्जुह से पहचाना चाहता हूँ, ईटीसी भी इसको रिकग्नाइज़ करे, एजुकेशन सेक्टर में ये गैप बढ़ रहा है कि हमारे पास एसडीजीज़ की हमने ऐड तो कर दिया उसको एज पार्ट ऑफ दी अलाइनमेंट, लेकिन उसका कोई असेसमेंट रूब्रिक नहीं है कि हम उसको कैसे चेक करें और फिर उसके बाद वो एज अ सॉफ्ट स्किल बच्चे के अंदर इनकलकेट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हम जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो यहीं से बात को शुरू करेंगे। जाइएगा कहीं मत। थैंक यू। हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान।